اللہ کی رضا کے لیے انسان عمل کرتا ہے تو شکوے شکایتیں نہیں ہوتی، کسی سے گلے شکوے بھی نہیں ہوتے، اور جب لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے اور لوگ اس کو بدلہ نہیں دیتے تو پھر گلے شکوے ہوتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے کیا کچھ کیا۔ یہ چیز کیا ہے کہ شریعت کے مطابق ہم نیکی کا کام کریں تو پھر اعمال میں وزن ہوگا۔ تو قیامت کے دن جس کے پاس ایمان ہوگا اس کے اعمال کا وزن ہوگا، جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا اس کے اعمال ہلکے ہوں گے اور بھاری نہیں ہوں گے، اس کی تولیں بھاری نہیں ہوں گی، چاہے وہ پوری زندگی خیر کے ادارے چلاتا رہا، خیراتی کام کرتا رہا۔ کتنے بڑے عیسائی لوگ ہیں، مختلف قسم کی تنظیمیں چلا رہے ہیں، NGOs کے نام سے، فلاں کے نام سے خیراتی ادارے چلا رہے ہیں، لیکن ایمان نہیں ہے ان کے پاس، تو یہ سارے ان کے خیراتی کام قیامت کے دن بیکار ہو جائیں گے، ان کو کوئی صلہ قیامت کے دن نہیں ملے گا۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ القارعہ، کھڑکھڑانے والی۔ ما القارعہ، کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی۔ وما ادراک ما القارعہ، اور آپ کو کیا خبر کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن کے لوگ ہوں گے بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ رنگین دھنی ہوئی اون کی طرح اڑتے ہوں گے۔ فأما من ثقلت موازینہ، پھر جس کے تولیں یعنی اعمال کے وزن، جس کی ترازویں بھاری ہو گئیں، فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ خوش کر دینے والے عیش میں ہوگا، یعنی من مانی زندگی میں اس کا گزران ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور بہرحال جس کی تولیں ہلکی ہو گئیں، فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور آپ کو کیا خبر کہ وہ ہاویہ کیا ہے۔ نار حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ، یہ سورۃ القارعہ ہے جس کی آج کی مجلس میں تلاوت ہوئی ہے۔
اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے دن کا کچھ نقشہ کھینچا ہے اور قیامت کے دن کی کچھ باتیں ہمیں بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا القارعہ، قارعہ قرع یقرع سے معنی کھڑکھڑانے والی۔ کھڑکھڑانا کسے کہتے ہیں؟ جیسے کوئی چیز کسی چیز کے اندر ہو اور آپ اس کو بجا رہے ہوں تو وہ کھڑ کھڑ کرتی ہے۔ جیسے کوئی ڈبے میں ٹھیکری ڈال دی، اب اس کو بجا رہے ہیں تو کھڑ کھڑ ہو رہی۔ یعنی کھڑکھڑانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اندر کی چیز کچھ ہل رہی ہو اور خواہ مخواہ ایک آواز پیدا ہو رہی ہو۔ تو قیامت کے دن کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ نام دیا کہ وہ دن کھڑکھڑانے والا ہو۔ کیا مطلب؟ اس دن سارا نظام ہل کے رہ جائے گا اور صرف ظاہری طور پر باہر نظر آنے والی چیزیں نہیں ہلیں گی بلکہ اندر کی چیزیں بھی ہل کے رہ جائیں گی۔ صرف ظاہری نظام حرکت میں نہیں آئے گا بلکہ اندر کا جو نظام ہوگا وہ سب بھی بری طرح اس سے متاثر ہو رہا ہوگا۔ جیسا کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا الشمس کورت، جس دن سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جس دن ستارے میلے ہو جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے۔ یعنی سورج کے اندر کا نظام بھی اللہ تبارک و تعالی بدل دیں گے۔ ستارے جو روشنی دیتے ہیں ان کے اندر کا نظام بھی اللہ تعالی ختم کر دیں گے۔ اسی طرح سمندر جو پانی کی صورت میں ہے، آگ بھڑک رہی ہوگی سمندروں کے اوپر، زمین کے صرف اوپر زلزلہ نہیں آیا ہوگا بلکہ زمین کے اندر کی چیزیں باہر نکل رہی ہوں گی، سارا نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا۔ تو وہ قیامت کا دن ہوگا جو کھڑکھڑانے والا ہوگا۔ اللہ مل قارعہ، کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی؟ وما ادراک مل قارعہ، آپ کو کیا پتہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ سوالیہ انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے فرمایا کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی، پھر آگے فرمایا کہ آپ کو کیا خبر کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے۔ یعنی ہمیں تو واقعی کچھ پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے تو ہمیں پتہ چلا۔ اللہ کے بتانے سے ہی خبر معلوم ہوئی قیامت کے دن کیا کچھ ہوگا اور نظام میں کیا چینجنگ آئے گی، اور نظام شمسی، یہ کائنات کا سارا نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا اس دن۔ تو سوالیہ انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے جو مل قارعہ فرمایا کہ کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی، اس میں اصل میں اشارہ ہے کہ اس دن بڑے حیران کن مناظر ہوں گے، انسانوں کے لیے بڑے حیران کر دینے والے مناظر ہوں گے کہ وہ حیران ہو رہے ہوں گے کہ آج یہ کیا ہو رہا ہے، ستارے گر رہے ہیں، ستارے جھڑ رہے ہیں، یہ پہاڑ کیسے اڑ رہے ہیں ہواؤں میں۔ جیسے آج بھی کائنات کے اندر، یہ تو نظام شمسی میں ہماری زمین جو ہے اس کے اندر اللہ نے ایک کشش رکھی ہے، اس کشش سے ذرا باہر چلے جائیں تو آسمان پر بڑے بڑے پتھر ہوا میں تیر رہے ہیں، اور یہ بڑے بڑے ستارے یہ سب ہواؤں میں تیر رہے ہیں۔ تو قیامت کے دن اگر یہ پہاڑ بھی ہواؤں میں تیر رہے ہوں تو اس میں کیا حیرانگی کی بات۔ آج بھی تو بہت بڑے بڑے پتھر اوپر ہواؤں میں تیر ہی رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وہ کھڑکھڑانے والا دن تو ایسا ہوگا کہ اس دن لوگ جو ہے بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے۔ جیسے آپ کوئی موم بتی جلائیں یا کوئی لائٹ جلائیں اور اڑنے والے بہت سارے کیڑے ہوتے ہیں، پروانے جن کو ہم کہتے ہیں، وہ لپکتے ہیں اس لائٹ پر، اس شمع پر، اس آگ پر، ان کی ایک ہی دھن ہوتی ہے کہ اس آگ میں جانا ہے، اس روشنی پہ جانا ہے، اور وہ جل جل کے مر رہے ہوتے ہیں، لیکن سب
بکھر بکھر کر مختلف طرفوں سے اسی طرف آ رہے ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن انسانوں کی حالت بھی پتنگوں کی طرح ہوگی، ایک آواز دینے والا آواز دے گا سب کو، اور پھر قبروں سے سب اٹھ رہے ہوں گے۔ دنیا میں مختلف جگہوں سے، پوری زمین سے لوگ اپنی اپنی جگہوں سے اٹھ رہے ہوں گے اور سب ایک ہی آواز کی طرف جا رہے ہوں گے۔ پتنگے جس طرح کمزور ہوتے ہیں، انسان کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اسی طرح قیامت کے دن سارے انسان کمزور ہوں گے، اور آج جو طاقتور بنے ہوئے ہیں کل قیامت کے دن اپنے آپ کو کمزور محسوس کریں گے۔ ہر ایک اپنے اعمال کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے ڈرا ہوا ہوگا، گھبرایا ہوا ہوگا کہ نہ جانے میرا کیا حال ہوگا آج، نہ جانے میرا کیا انجام ہوگا آج۔ تو کمزوری میں اور اسی طرح مختلف جگہوں سے آنے میں اور بکھرے ہوئے ہونے میں پتنگوں کی طرح ہوں گے لوگ، پروانوں کی طرح ہوں گے۔ جس طرح پروانے ایک لائن میں، ایک ترتیب میں نہیں آتے، بلکہ کوئی کس طرف سے آ رہا ہوتا ہے، کوئی کس طرف سے آ رہا ہوتا ہے، کوئی کس طرف سے آتا ہے، اسی طرح انسان بھی کل قیامت کے دن مختلف جگہوں سے آ رہے ہوں گے ایک میدان کی طرف، میدان عرفات کی طرف سارے جمع ہو رہے ہوں گے، کیونکہ اسی پر قیامت کا میدان اللہ قائم فرمائیں گے۔ تو یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ ہوں گے بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ ہوں گے رنگین اون کی طرح جو دھنی ہوئی ہو۔ روئی کو جب دھنا جاتا ہے تو اس کے ریشے ریشے بکھر رہے ہوتے ہیں، اڑ رہے ہوتے ہیں ہواؤں میں۔ اسی طرح کل قیامت کے دن پہاڑ جو ہے، جب اللہ تعالیٰ زمین کے نظام کو ختم کریں گے تو یہ جو پہاڑ ہیں یہ زمین کو اپنی جگہ پر قابو رکھنے کے لیے اللہ نے گاڑ رکھے ہیں۔ جیسے لکڑی میں کیلیں جو ٹھوکی جاتی ہیں وہ لکڑی کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتی ہے تاکہ یہ لکڑی ہلے نہیں، میز ہلے نہیں، کرسیاں ہلیں نہیں، تو اس کو مضبوط کرنے کے لیے کیلیں گاڑی جاتی ہیں۔ اسی طرح یہ زمین تو آپ کو پتہ ہے کہ پانی کے اوپر اللہ نے بچھا رکھی ہے۔ اب پانی کے اوپر کسی چیز کو ٹھہرانا، اس کے لیے اللہ نے ایک نظام رکھا ہے کہ پہاڑوں کو اللہ نے کیلوں کی طرح گاڑ دیا ہے کہ اس کی وجہ سے اب زمین ٹکی ہوئی ہے پانی کے اوپر، ہلتی نہیں ہے۔ ہاں جب اللہ کا حکم ہوتا ہے زلزلے کا تو پھر ہلتی بھی ہے، ویسے عام طور پر ہلتی نہیں ہے۔ تو وہ پہاڑوں کی وجہ سے جو اللہ نے زمین کے نظام کو قائم رکھا ہوا ہے، قیامت کے دن تو نظام توڑا جائے گا، تو اب یہ پہاڑ کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، کیلیں نکال دی جائیں گی۔ اب یہ پہاڑ جو ہے چونکہ رنگین پہاڑ ہیں، کسی پہاڑ سے سرخ پتھر نکلتے ہیں، کسی پہاڑ سے کالے پتھر نکلتے ہیں، کسی پہاڑ سے سفید سنگ مرمر نکل رہا ہوتا ہے، تو پہاڑوں کے بھی مختلف رنگ ہیں۔ اس لیے جب وہ کل قیامت کے دن ریشہ ریشہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اڑ رہے ہوں گے تو فضا کے اندر رنگینی ہوگی، جیسے کوئی رنگین اون ہو جو اڑ رہی ہو فضا میں بکھری ہوئی۔ تو یہ پہاڑ جو بکھرے ہوئے ہوں گے، اڑ رہے ہوں گے، تو یہ رنگین اون سے اللہ تعالیٰ نے اس کو تشبیہ دی، فرمایا کہ پہاڑ بھی ایسے ہوں گے جیسے دھنی ہوئی رنگین اون ہو جو اڑ رہی ہو ہواؤں میں، فضاؤں میں۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پھر جس کی تولیں بھاری ہو جائیں گی وہ تو ایسے عیش میں ہوگا جو راضی کر دینے والا ہوگا۔ عیشہ کہتے ہیں زندگی کو، عیش کو۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان ایسی زندگی میں ہو، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے، جن کے لیے جنت کا فیصلہ اللہ فرما دیں گے اور ان کو اللہ جنت میں بھیج دیں گے، تو اب وہ جنت میں جانے کے بعد ایسے عیش میں ہوں گے، ایسی زندگی میں ہوں گے جو عیش ان کو خوش کر دے گا، جو زندگی ان کو راضی کر دے گی۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ ایسی من مانی زندگی ہوگی جو ان کو راضی کر دے گی، یوں نہیں فرمایا کہ وہ راضی ہو جائیں گے۔
ہم راضی ہو جائیں گے، یہ نہیں فرمایا کہ انسان راضی ہو جائیں گے، بلکہ عیش ایسا ہوگا، آرام ایسا ہوگا، راحت ایسی ہوگی کہ وہ عیش و آرام، وہ زندگی ان کو خوش کر دے گی، زندگی ہی خوش کر دے گی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ خوشی کی زندگی، عیش کی زندگی وہ تو بعد میں آئے گی۔ دنیا میں اگر ہم عیش کی زندگی گزارنا چاہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ عیش کی زندگی جو راضی کرنے والی ہو وہ آگے انسان کو ملے گی جب اس کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے۔ تو اس ایک ایسی جگہ کہ جس میں صرف اللہ نے خوشیاں ہی خوشیاں رکھی ہیں، کوئی تکلیف کا کانٹا نہیں رکھا، وہ جنت ہے۔ اور ایسی جگہ جس میں اللہ نے صرف تکلیف ہی تکلیف رکھی ہے، کوئی خیر نہیں رکھی، وہ جہنم ہے کہ جس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اور وہ جگہ جہاں اللہ نے کچھ خوشی بھی رکھی ہے، کچھ تکلیفیں بھی رکھی ہیں، وہ دنیا ہے۔ یہاں چاہے بادشاہ ہو، چاہے عام آدمی ہو، مالدار ہو چاہے فقیر ہو، ہر انسان ہمیشہ خوش نہیں رہ سکتا، ہمیشہ خوش نہیں رہ سکتا۔ ہمیشہ خوشی کی جگہ صرف جنت ہے۔ ہمیشہ خوش تو کافر بھی نہیں رہ سکتا اس دنیا میں، کیونکہ بہت سی چیزیں اس کی بھی مرضی کے خلاف ہو رہی ہوتی ہیں۔ وہ چاہتا ہے مجھے نیند آ جائے، نیند نہیں آ رہی، تو یہ بھی تو تکلیف ہے۔ وہ اگر بخار کا شکار ہو جائے تو اس کا دل تو نہیں چاہتا کہ میں بیمار ہو جاؤں، لیکن بخار آ رہا ہے، بیماری آ رہی ہے، تو وہ بھی تو تکلیف میں ہے۔ تو صرف اس دنیا میں خیر ہی خیر نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کے ساتھ اللہ نے شر بھی رکھا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صبح فرماتے تو ہر دن یہ دعا بھی کرتے تھے کہ یا اللہ آج کے دن میں آپ نے جو خیر رکھی ہے وہ خیر کا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اور آج کے دن میں جو آپ نے شر رکھا ہے اس شر سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ بہت ساری چیزوں میں حضور نے یہ دعا سکھائی ہے۔ ہوائیں تیز چلیں تو بھی یہ دعا مانگو کہ یا اللہ اس ہوا کے اندر جو شر رکھا ہے اس شر سے تو ہماری حفاظت فرما، اس ہوا میں جو خیر ہے خیر عطا فرما۔ دلہن سے کسی عورت سے شادی ہوئی تو اس میں بھی یہی حکم ہے کہ عورت کے بال پکڑ کر شروع ہی میں یہ دعا مانگی جاتی ہے کہ یا اللہ اس عورت میں آپ نے جو خیر رکھی ہے وہ خیر ہمیں عطا فرما، اور اس میں جو شر رکھا ہے تو نے اس شر سے میری حفاظت فرما۔ تو معلوم کیا ہوا کہ دنیا میں صرف خیر ہی خیر نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ انسان چاہے کہ دنیا میں مجھے راحت ملے، عیش ملے، تو یہ ہماری غلطی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس دنیا میں عیش اور راحت مل جائے، بلکہ اس دنیا میں عیش تھوڑا ملے گا تو تکلیف بھی ملے گی۔ ہم کیا چیز ہیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو ہی دیکھ لیں، ساری چیزیں تو ان کی مرضی کے مطابق بھی نہیں ہوئی۔ وہ تو نہیں چاہتے تھے کہ کافروں سے جنگ ہو جائے، وہ تو نہیں چاہتے تھے کہ کوئی کافر دوزخ میں چلا جائے، وہ تو نہیں چاہتے تھے کہ ہمیں بخار ہو جائے، ہمارے دندان مبارک شہید ہو جائے، ہماری بیٹیوں کو طلاق ہو جائے، یا ہم بیمار پڑ جائیں، ہمارے رشتہ داروں کا انتقال ہو جائے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی بھی مرضی کے مطابق تو نہیں تھی، مرضی کے خلاف تھی۔ تکلیف ہو رہی تھی ان کو بھی دنیا میں۔ بظاہر ظاہری طور پر ہم نظر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو جنگیں کافروں سے نہیں فرمائی، 27 جنگیں فرمائی۔ غزوہ احد بھی ہوا ہے، غزوہ حنین ہوا ہے، غزوہ بدر ہوا ہے، کتنی ہی لڑائیاں ہوئی ہیں، اور سب لڑائیوں میں فتح بھی نہیں ملی۔ ایسا بھی نہیں ہوا کہ نبی ساتھ ہیں تو سبھی لڑائیوں میں فتح مل گئی ہو، بلکہ کسی لڑائی میں پہل شکست بھی ہوئی، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح دی۔ تو اور کسی لڑائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی ہو رہے ہیں، تکلیف میں ہیں۔ دین کی دعوت دیتے ہوئے ہمارے نبی کی بیٹیوں کو طلاقیں بھی ہوئی ہیں۔ ہماری نبی کی 3 بیٹیاں ہمارے نبی کے سامنے اس دنیا سے چلی گئی، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 مہینے کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو اس دنیا میں
ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ہو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ کچھ چیزیں ہماری مرضی کے مطابق ہو جائیں گی، کچھ نہیں ہوں گی۔ تو ہم اس بات کو پہلے سے ہی ذہن میں بٹھا لیں کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ اس دنیا میں ہمیشہ ہر کام میری مرضی سے ہو، بلکہ کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دنیا جنت نہیں ہے۔ ہاں، جنت میں سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہو، سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق۔ وہاں تو نہریں بھی چلیں گی تو ہماری مرضی کے مطابق چلیں گی۔ ہم کہیں اس طرف مڑیں نہریں تو نہروں کا رخ مڑ جائے گا، ہم کہیں کہ اوپر سے ہو کر گزریں تو نہریں اوپر سے ہوتے ہوئے گزریں گی، ہم کہیں کہ نیچے سے نہریں گزریں تو نہریں نیچے سے گزریں گی۔ ہم پھلوں کو دیکھیں کہ یہ خود منہ میں آ جائیں تو پھل خود منہ میں آ جائیں گے۔ ہم پرندوں کو دیکھیں کہ یہ ہماری غذا بن جائے، فوراً پرندہ بھنا ہوا سامنے آ جائے گا۔ تو سب کچھ چاہت کے مطابق، مرضی کے مطابق تو صرف جنت میں ہی ملے گا۔ دنیا میں سب کچھ چاہت کے مطابق نہیں ملے گا، سب کچھ مرضی کے مطابق نہیں ملے گا۔ تو قیامت کے دن میں اللہ تبارک و تعالی منظر کشی کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ آگے جنت کی جو زندگی ہوگی، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کی تولیں بھاری ہو جائیں گی، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ ایسے عیش میں ہوگا جو اس کو راضی کر دے گا، جو اس کو خوش کر دے گا، راضی کر دینے والے عیش میں ہوگا۔ لیکن یہ عیش کس کے لیے ہوگا؟ جس کی تولیں بھاری ہو جائیں گی، جس کے وزن، اعمال کے وزن بھاری ہو جائیں گے۔ تو ایک بات تو پتہ یہ چلی کہ قیامت کے دن کا فیصلہ ہمارے اعمال پر ہوگا، اور اعمال کی کثرت پر نہیں ہوگا بلکہ اعمال کی وزن پر ہوگا، کہ جس کے اعمال کا وزن ہوگا اس کو آگے نتیجہ ملے گا، جس کے اعمال میں وزن نہیں ہوگا اس کو آگے نتیجہ بھی برا ملے گا۔ اب مومن ایمان والا جس کے پاس ایمان ہے اس کے اعمال میں وزن بھی ہوگا، جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کے اعمال میں کوئی وزن نہیں ہوگا۔ کافر کتنی بڑی سے بڑی نیکی کر لے، قیامت کے دن اس کے سارے اعمال ہباء منصورا، اڑتی ہوئی راکھ کی طرح ہوں گے، بے وزن ہوں گے، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اس کو یوں سمجھیں کہ یہ جو زیرو ہے اس کی مثال سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ایک کا لفظ جو ہے، اب زیرو کو اگر ایک کے ایک طرف رکھیں تو اس کی قیمت اور ہوتی ہے، اور اس کو اگر دوسری طرف رکھ لیں تو اس کی قیمت کچھ نہیں ہوتی۔ ہمارے اعمال سارے کے سارے یوں سمجھیں کہ زیرو ہیں، ہم سب کے اعمال زیرو ہیں، اور ایمان جو ہے اس کی مثال ایک کی ہے۔ اب ایک کے ساتھ زیرو ہوگا تو زیرو کی قیمت ہے، ایک کے ساتھ زیرو نہیں ہے تو زیرو کی کوئی قیمت نہیں۔ اچھا، زیرو کی قیمت ایک کے ساتھ تب ہے جب وہ سیدھی جگہ پر ہو، صحیح جگہ پر ہو، اگر غلط جگہ پر ہو تو اس کی بھی کوئی قیمت نہیں۔ اسی طرح ہمارے جو اعمال زیرو ہیں، اگر وہ صحیح طریقے پر ہوں گے، شریعت کے مطابق ہوں گے تو ان اعمال میں وزن ہوگا ایمان کے ساتھ۔ لیکن اگر ہمارے اعمال صحیح طریقے پر شریعت کے مطابق نہیں ہیں تو ہمارے اعمال میں کوئی وزن نہیں، بدعتی ہوتے ہیں، شریعت کے خلاف بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، بظاہر نظر آتا ہے نیکی کے کام ہیں، لیکن ان میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے، قدر و قیمت نہیں ہے۔ کیوں؟ نبی کے طریقے کے خلاف ہے۔ اگر ہم مغرب کی 3 رکعت کی بجائے 4 رکعت پڑھ لیں تو 1 رکعت زیادہ ہی پڑھی ہے، تسبیحات بھی زیادہ پڑھی ہیں، تلاوت بھی زیادہ ہو گئی ہے اس میں، تو بہت ساری ثواب کے کام اس میں ہوئے ہیں۔ 1 رکعت میں ثواب کے ہی کام کیے ہیں، کوئی گناہ کا کام تو اس میں نہیں کیا ہے۔ پھر اس 1 رکعت نے ساری ہی نماز کو خراب کر دیا، 3 کی جگہ 4 رکعتیں پڑھی جان بوجھ کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کے حکم کے مطابق نہیں پڑھی۔ اگر شریعت کے حکم کے مطابق 3 رکعتیں ہی پڑھ لیتا تو اس کی وزن تھا، لیکن شریعت کے حکم کے خلاف 4 رکعتیں بھی پڑھ لی تو اس کا کوئی وزن نہیں۔ تو معلوم کیا ہوا
کہ عمل کرنا ہے صحیح طریقے سے کرنا ہے، تو پھر اس عمل کی قیمت اللہ کے ہاں ہوگی۔ اگر عمل کیا، نیکی کا عمل کیا، بظاہر نیکی ہے لیکن صحیح طریقے سے نہیں کیا، شریعت کے حکم کے مطابق نہیں کیا، اس کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ اعمال کا وزن، اعمال کی قدر و قیمت شریعت کے مطابق ہونے سے ہوتی ہے۔ دوسری شرط کیا ہے کہ اعمال میں وزن اخلاص سے پیدا ہوتا ہے، کہ اعمال جب ہم کریں، کوئی بھی نیکی کا کام کریں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ چاہے گھر والوں کی خدمت کریں، گھر میں کوئی جھاڑو بھی لگائے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگائے، بیوی کی خدمت کرے تو بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، بچوں کی خدمت کرے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، ماں باپ کی خدمت کرے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، پھر تو وزن بڑھے گا۔ اور اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ ہوا، بلکہ اس لیے ہوا تاکہ میری تھوڑی تعریف ہو جائے، مجھے اچھا کہہ دیں اور میری بزرگی کے چرچے ہو جائیں، مجھے لوگ نیک سمجھیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، نام نمود، ریاکاری، شہرت اور اپنے آپ کو اچھا کہلوانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، تو اپنے اعمال برباد کر رہا ہے، کام بھی کر رہا ہے، تھک بھی رہا ہے، ثواب بھی نہیں مل رہا۔ عاملۃ ناصبہ، قیامت کے دن بہت سارے لوگ عمل کرنے والے ہوں گے پر تھکے ہارے ہوں گے، ان کے اعمال کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ تو اعمال میں جو اصل ہے کہ ہم اعمال میں وزن پیدا کریں۔ اگر کوئی آدمی 2 رکعت نفل پڑھتا ہے لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے، اللہ کے ہاں اس کی 2 نفل زیادہ بھاری ہیں 100 رکعت نفلیں پڑھنے والے سے، جو اپنی بزرگی دکھانے کے لیے لوگوں کو بڑی بڑی لمبی لمبی رکعتیں پڑھ رہا ہے کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں، لوگ مجھے اچھا سمجھیں، لوگ میری تعریف کریں کہ بہت اچھی نماز پڑھتا ہے، بہت اچھا بچہ ہے، خدمت کرنے والا ہے، لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ تو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے یہ دل میں نیت نہیں ہونی چاہیے۔ نیت ہماری کیا ہونی چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں سب کچھ کروں، کہ اللہ راضی ہو جائے۔ جب اللہ کی رضا کے لیے انسان عمل کرتا ہے تو شکوے شکایتیں نہیں ہوتی، کسی سے گلے شکوے بھی نہیں ہوتے، اور جب لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے اور لوگ اس کو بدلہ نہیں دیتے تو پھر گلے شکوے ہوتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے کیا کچھ کیا، آپ کے لیے کیا تھا۔ تو اگر اللہ کے لیے کرتے تو گلے شکوے بھی نہ ہوتے، آپ کے لیے کیا تھا اس لیے گلے شکوے بھی ہو رہے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے سارے اعمال کرنے چاہیے۔ اعمال میں وزن اخلاص یعنی اللہ کی رضا کے لیے کرنے سے پیدا ہوتا ہے، اور دوسری چیز کیا ہے کہ شریعت کے مطابق ہم نیکی کا کام کریں، تو پھر اعمال میں وزن ہوگا۔ تو قیامت کے دن جس کے پاس ایمان ہوگا اس کے اعمال کا وزن ہوگا، جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا اس کے اعمال ہلکے ہوں گے اور بھاری نہیں ہوں گے، اس کی تولیں بھاری نہیں ہوں گی، چاہے وہ پوری زندگی خیر کے ادارے چلاتا رہا، خیراتی کام کرتا رہا۔ کتنے بڑے عیسائی لوگ ہیں، مختلف قسم کی تنظیمیں چلا رہے ہیں، NGOs کے نام سے، فلاں کے نام سے خیراتی ادارے چلا رہے ہیں، لیکن ایمان نہیں ہے ان کے پاس، تو یہ سارے ان کے خیراتی کام قیامت کے دن بیکار ہو جائیں گے، ان کو کوئی صلہ قیامت کے دن نہیں ملے گا۔ اور ایک مسلمان ہو، گناہگار ہو، اور نمازیں آپ دیکھتے ہو کہ نماز کے لیے آتا ہے جلدی چلا جاتا ہے، آپ اس کو حقیر نہ سمجھیں، کیا پتہ وہ جو تھوڑی سی نماز پڑھ رہا ہے بڑے اخلاص سے پڑھتا ہو، صرف فرض پڑھ رہا ہے، فرض پڑھ کے بھاگ رہا ہے، یا فرض اور سنت پڑھی اور چلا گیا، اور آپ اپنی نماز کو دیکھ رہے ہو کہ میں فرض بھی پڑھ رہا ہوں، سنتیں بھی پڑھ رہا ہوں، نفلیں بھی پڑھ رہا ہوں، میں اس سے اچھا ہوں۔ اچھا تو وہ ہوگا جس کے قیامت کے دن اعمال بھاری ہوں گے، کیا پتہ اس کی نماز آپ سے زیادہ بھاری ہو، کہ اس کے دل کی کیفیت آپ سے اچھی ہو، کہ اس کے دل کی کیفیت اللہ کو راضی کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ لا یثقل مع اسم اللہ شیء، اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز بھاری نہیں، یعنی اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں، سب سے زیادہ بھاری اللہ کا نام ہے۔ جو اخلاص کے ساتھ انسان دل سے اللہ کا نام لے لے، لا الہ الا اللہ
کلمہ پڑھ لے اخلاص کے ساتھ، ایسے دل سے پڑھے کہ وہ ایک کلمہ ساری عمر کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، سارے گناہوں کے انبار اس کے سامنے ہلکے پڑ جائیں گے۔ حدیث شریف میں ایک حدیث آتی ہے حدیث بطاقہ کے نام سے، کہ قیامت کے دن ایک گناہگار انسان کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اس کے سارے اعمال ترازو میں رکھے ہوئے ہوں گے، اور جہاں تک وہ ترازو میں دیکھے گا اس کی برائیاں ہی برائیاں اس کو نظر آ رہی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیرے پاس کوئی نیکی بھی ہے؟ اب وہ سوچے گا، اس کو اپنی عمر بھر کے جو بھی کام ہوں گے وہ اس کی یوں سمجھو کہ ایک ویڈیو کی شکل میں، ایک تصویروں کی شکل میں اس کی ذہن میں گھوم رہی ہوگی کہ میں نے ساری زندگی کیا کیا کیا۔ وہ اپنی زندگی پہ نظر دوڑائے گا تو پھر اس کے بعد کہے گا یا اللہ میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں، برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ کاغذ کا پرچہ لے کر آؤ۔ وہ ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرچہ لے کر آئیں گے جس پہ کلمہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ کہیں گے یہ کلمہ تو نے ایک مرتبہ دل سے کہا تھا، اخلاص سے کہا، اس کو تلوا لے۔ اب وہ ترازو کے دوسری طرف جہاں کوئی نیکی نہیں ہے اس کے پاس صرف کلمہ رکھے گا، وہ کلمہ اتنا بھاری ہو جائے گا کہ ساری عمر کے گناہ ہلکے پڑ جائیں گے اور اس کی بخشش ہو جائے گی۔ معلوم کیا ہوا کہ اللہ کے نام سے وزنی کوئی چیز ہی نہیں، بس شرط کیا ہے کہ دل سے انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا نام لے، کوئی نیکی کرے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان نیکی کرے گا تو وہ نیکی اس کو کام آ جائے گی۔ باقی دکھاوے کے لیے 20 حج بھی کر لیں، عمرے بھی کر لیں، تو قیامت کے دن اس آدمی سے پیچھے رہ جائیں گے جس نے کوئی حج نہیں کیا لیکن نماز، فرض نماز کچھ پڑھی تھی، اخلاص کے ساتھ پڑھی تھی، اس کی نمازیں بھاری ہو گئی، ساری گناہ ہلکے پڑ گئے، اللہ اس کو معاف فرما دے۔ اس کے دکھاوے کے حج، ریاکاری کے حج، نام نمود شہرت کے حج سارے کے سارے ہلکے پڑ گئے۔ خیراتیں کی، دیگیں چڑھائیں، 11ویں چڑھائی، فلانی چڑھائی، ساری لوگوں کو کھلایا پلایا، محرم میں خیراتیں کر لی اس نے، بولا میں تو ساری عمر مال ہی خرچ کرتا رہا، لوگوں کو کھلاتا پلاتا رہا، قیامت کے دن مجھے بہت کچھ ملے گا۔ لیکن قیامت کے دن جب وہ دیکھے گا اعمال میں کوئی وزن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کے مطابق نہیں تھے۔ شریعت کے حکم کے مطابق خیر خیرات بھی ہوتی تو اس میں وزن ہو جاتا، دین کے مطابق ہوتی، اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہوتی، ان کے فرمان کے مطابق ہوتی، تو ایک کھجور کا صدقہ بھی بہت بھاری پڑ جاتا ہے انسان۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرمائیں اور ہمیں اللہ تعالی شریعت کے مطابق صحیح طریقے سے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ فاما من ثقلت موازینہ، جس کی تولیں بھاری ہو جائیں گی، فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ خوش کر دینے والے عیش میں رہے گا۔ واما من خفت موازینہ، جس کی تولیں ہلکی ہو جائیں گی، فامہ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ ہاویہ اصل میں گھڑے کو کہتے ہیں۔ وما ادراک ما ہی، آپ کو کیا خبر وہ گھڑا کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ تو دہکتی ہوئی آگ ہے، آگ، یعنی جہنم کو اللہ تعالیٰ نے ہاویہ فرمایا۔ یہ ہاویہ جہنم کا نام ہے کہ جہنم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاویہ سے یہاں ذکر فرمایا کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ کا گھڑا ہے۔ کے معنی ہوتے ہیں اصل ٹھکانہ۔ اصل ٹھکانہ جہنم یہ کافروں کا ہوگا۔ جیسے میں نے کہا کہ ایمان کے ساتھ اعمال کا وزن ہوگا، ایمان نہیں ہوگا تو خفت موازینہ، تولیں ہلکی ہی رہیں گی، چاہے ساری عمر خیرات کرتا رہا کافر پھر بھی اس کی تولیں ہلکی ہی رہیں گی، کوئی وزن نہیں ہوگا، کیوں؟ ایمان ہی نہیں ہے اس کے پاس، تو اس کا اصل ٹھکانہ دوزخ ہی ہوگا۔ دہکتی ہوئی آگ ہوگی، یعنی آگ جس کو اللہ فرما رہے ہیں آگ تو وہی ہے، دوزخ کی آگ ہی اصل آگ ہے۔ ہم جو آگ استعمال کرتے ہیں یہ تو 70 مرتبہ دھل کر ہمارے پاس آئی ہے، 70 مرتبہ ہلکی ہو کر ہمارے پاس آئی ہے۔
جہنم کی آگ کا ہی ٹکڑا تھا، لیکن اس کو اللہ تبارک و تعالی نے 70 مرتبہ اس کی تپش کو کم کیا 70 مرتبہ 70 مرتبہ جا کر اتنی ہلکی ہوئی ہے کہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں پر اس میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے، اس کو برداشت نہیں کر سکتے، دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، جو 70 گنا زیادہ گرم ہوگی اس کو کیا حال ہوگا، اس کی کیا ہولناکی ہوگی۔ اللہ فرما رہے آگ تو وہ ہوگی، نار حامیہ، دہکتی ہوئی آگ وہ ہوگی۔ تو اس صورت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہمیں اپنے اعمال کا فکر کرنا چاہیے، کہ ہمیں اپنے اعمال میں وزن پیدا کرنا چاہیے، اور اعمال میں وزن اخلاص سے پیدا ہوگا، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے پیدا ہوگا، کہ ہم چاہے کوئی بھی نیکی کا کام کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، بس لوگوں کی رضا کی فکر نہ کرے کہ لوگ راضی ہوں، بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کرے۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے انسان جو کام کرتا ہے اس میں وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، اور قیامت کے دن وزن ہی کام آئے گا۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ ہم جو بھی عمل کریں شریعت کے مطابق کریں، ٹھیک طریقے سے کریں، صحیح طریقے سے کریں۔ صحیح طریقہ وہ ہے جو ہمیں شریعت نے بتایا ہے۔ اپنی مرضی سے کوئی بھی نیکی کا کام نہ کریں، بلکہ پوچھ کر کریں، علماء سے پوچھ کر کریں، کہ میں محرم کے دن آ رہے ہیں، شربت بانٹنا چاہتا ہوں، نیکی کا کام ہے، کرنا چاہیے مجھے نہیں کرنا چاہیے، علماء سے پوچھیں۔ میں خیرات کرنا چاہتا ہوں، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، علماء سے پوچھیں، وہ آپ کو دین کا شریعت کا صحیح طریقہ بتائیں گے۔ تو صحیح طریقے سے نیکی کریں گے اس میں وہ کام آئے گی۔ غلط طریقے سے تو میں نے کہا کہ مغرب کی 4 رکعتیں پڑھ لی تو کسی کام نہیں آئی، زیادہ ہی کیا ہے نیکی کا کام لیکن کسی کام نہیں آیا، کیوں؟ شریعت کے خلاف۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کی دولت نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کی تولیں بھاری ہو جائیں گی اور وہ عیش والی زندگی میں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا بالقرآن العظیم، واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا، وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار، واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین، آمین آمین آمین۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، حسبی اللہ